اللہ اللہ سب ہم آواز ہو کر اللہ 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 اور آج شب معراج آج کی شب کے عنوان سے شعر کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 اور جبرائیل اپنے پر پھر شب معراج جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے گردِ راہ سفر دیکھتے رہ گئے تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے اور محمد روا نہ ہوئے سوئے ہو اللہ 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 قبلہ قمر پیر شکور احمد صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں اس بزم میں بہت شکر گزار ہوں محسن بھائی شب معراج کی عنوان سے جو شعر ہے کہ پہنچے معراج پر معراج میں عرش پر مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 آخری شعر جس میں سارے کلام کا خلاصہ کہ ساری بات ہے کیا کہ جو بار بار جو تقابلی جائزہ ہے بار بار تقابل ہے کہ لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے کبھی بات کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو تو یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت
بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے۔ سہیل شاہ کہتے ہیں کہ رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں، سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں، اور ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل۔ کس در کے؟ ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل، جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں۔ تو یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے۔ تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو۔ اللہ 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 اللہ۔ یاسین، یہ کس کا نام ہے؟ یہ کس کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور مجھے اس قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے سے، کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سورہ یاسین اتری ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر اپنے حبیب سے فرمایا انکا لمن المرسلین۔ جیسے دو بدو اللہ کے نبی سامنے ہوں اور اللہ فرما رہے ہوں بے شک آپ میرے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے عمرے کے ٹکٹس بھی ہم نے رکھے ہیں گورمے فوڈ کے تعاون سے، گورمے فوڈ کے تعاون سے آپ کو بھی انشاءاللہ وہ بھی اپنی آڈینس کو انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اچھا وسیم، بڑی مزے کی بات یہ ہے، اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ عرض کروں کہ وہاں پر معراج میں ایک مکالمہ ہوا تھا اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان۔ وہ مکالمہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کیسے شروع ہوا؟ التحیات للہ۔ مولی عمران صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو ذرا آپ یہ جو مکالمہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے پوری امت کو اپنے ساتھ ملا لیا، ذرا بیان فرمائیے۔ مولانا یہ میں مولی عمران صاحب سے پوچھ کے پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جی مول صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ جنید بھائی ہوتا یہ ہے کہ کسی خاص دوست سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آدمی سب کو ہی بھول جاتا ہے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین پر کہ انتہاؤں پہ پہنچ کر بھی جہاں کوئی نبی بھی نہ پہنچ سکے وہاں پہنچ کے بھی مجھے آپ کو یاد رکھا، اور مکالمہ یوں ہوا شروع کہ جاتے ہی سلام پیش کیا، التحیات للہ۔ اللہ جتنی بھی قولی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں، والصلوات جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی ساری تیرے لیے ہیں، والطیبات جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی ساری تیرے لیے ہیں۔ تین چیزیں ہمارے آقا نے پیش کی اور آگے سے بھی تین ہی چیزیں پیش ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے ہمارے محبوب آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ ہماری رحمت ہو، وبرکاتہ ہماری برکتیں ہوں۔ قربان جائیں یہ وہ موقع ہے، اللہ اکبر، یہ امام الانبیاء کا ہی حق بنتا ہے۔ کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ یہ سلامتی صرف ہمارے اوپر نہ ہو بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے غلام ہیں سب پہ یہ سلامتی۔ یہ لاہور والے بھی آگئے بیچ میں، لاہور والے بھی آگئے، کراچی والے بھی آگئے، کراچی والے بھی آگئے، پورے پاکستان والے آگئے، پوری امت آگئی اس کے اندر، اولین و آخرین آگئے۔ حضرت علامہ قہر الشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہی بات جو مولی عمران بشیر صاحب فرما رہے تھے، یہ جو مکالمہ ہوا اس میں
महबूब और उसके आशिक के दरमियान जो मुकालमा हुआ, क्या बात हुई उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। बहुत उम्दा आपने सवाल किया जो आज के इस मौजू को समझने के लिए बहुत ही अहम हैसियत रखता है, और हमें समझ आती है कि ये रात कितनी अज़मत वाली और कितनी बरकत वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अज़ीम मुकाम पर बुलाया जहाँ आपसे पहले ना आपके बाद किसी का तसव्वुर मुमकिन है। अजीब। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हैं और उस मंज़र को कुरान मजीद यूँ बयान करता है, फ़काना काबा कौसैन औ अदना। वाह वाह वाह। बस वो मुहिब महबूब के करीब हुआ और महबूब अपने मुहिब के करीब हुआ, और दोनों के दरमियान फासला इस तरह रह गया जैसे दो मिली हुई कमानें, बल्कि इससे भी कम। यानी फासला रहा ही नहीं। वाह वाह। अब्द और माबूद का फासला। वाह वाह। फासला है तो अब्द और माबूद का फासला है। वाह वाह वाह। तो उस वक्त जैसे हज़रत अल्लामा फरमा रहे थे, ये तशाहद की रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, और आप असहाब सुफ़ा में से हैं। आप फरमाते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तशाहद इतनी ताकीद के साथ याद कराया जैसे आका कुरान की कोई आयत हमें याद करवाया। और उसमें ये जब इतनी कुर्बत है और उस कुर्बत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पर सलामती, रहमत और बरकत नाज़िल फरमा रहा है, तो उम्मत के लजपाल आका की शान देखिए कि हुजूर अपनी उम्मत के सालिहीन को उसमें शामिल कर रहे हैं। कि जो रहमतें, जो बरकतें हैं, ए पाक परवरदिगार मेरी उम्मत के जो सालिहीन हैं, इसमें जो हमारे लिए पैगाम है वो ये है कि उम्मत तो हम उसके करम से बन गए, सालिहीन बनने का थोड़ा सा है, ये भी उसी के करम से, लेकिन ये थोड़ा सा काम हमारे ज़िम्मे है। हज़रत पीर नसीरुद्दीन गिलानी अलैहिर्रहमत कहते हैं, तेरे तुफैल है महशर में सर बुलंद नसीर। अजीब अजीब। तेरे तुफैल है महशर में सर बुलंद नसीर, तेरा करम के इसे उम्मती शुमार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रर। तेरे तुफैल है महशर में सर बुलंद नसीर, तेरा करम के इसे उम्मती शुमार किया। मुझे गुलाम उसे मेरा शहरयार किया, मेरे करीम करम तूने बेशुमार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा खिजान अश्क बहाए जब अपनी किस्मत पर, खिजान अश्क बहाए जब अपनी किस्मत पर, तो मुस्तफ़ा ने कहा जा तुझे बहार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो मुस्तफ़ा ने कहा जा तुझे बहार किया। तो उम्मती तो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से बन गए। अगला सफ़र भी करम से ही मुमकिन है, लेकिन कुछ कोशिश हमारे ज़िम्मे है। मैं यहीं से मंसूब, यहीं से रब देते हुए यही सवाल करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है इसमें मेरे लिए सादत है, उसका एहसान है, उस ज़ात का मैं करोड़ों शुक्र अदा करूँ इस बात पर, लेकिन इसमें मेरा कमाल नहीं है, ज़ाहिर है, ठीक। लेकिन अब जो आपने कहा कि अगला जो मरहला है वो भी उन्हीं के करम से मुमकिन हो पाएगा, लेकिन कुछ एफर्ट भी करनी पड़ेगी। वो एफर्ट क्या करनी पड़ेगी कि उस क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई कर जाएं कि बस फिर इंशाअल्लाह बख्शिश का सामान हो जाए। सबसे पहली चीज़ ईमान है, और ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बग़ैर किसी दलील के ईमान रखा जाए। माशाअल्लाह। यानी ये ईमान का कमाल और ईमान की खूबसूरती है। दलील की ज़रूरत तब होती है अगर कोई शक हो। हमारा पाक परवरदिगार इतना अजीम है कि हम उसे बेदलील वहदहू ला शरीक और रब्बुल आलमीन मानते हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी अजीम है कि हम महबूब खुदा आपको मानते हैं। ईमान ये है, और उसके बाद एफर्ट में आज की रात का हुजूर की मेराज ये है
کہ آقا اپنے پاک پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور سرکار جو تحفہ اپنی امت کے لیے لے کے آتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز اہل ایمان کی معراج ہے، یہ آج کی رات کی خاص عطا ہے۔ یعنی وہ جو میرے بھائی وسیم بادامی پوچھ رہے ہیں کہ وہ صالحین بننے کے لیے ایفرٹ، اس کی پہلی چیز جو ہے ابتدا جو ہے وہ نماز سے ہے، اور پھر اس کے بعد خشوع و خضوع، تعلق باللہ، تعلق بالرسالت، اور وہ ساری اچھائی اور بھلائی کی باتیں جو اللہ نے لازم فرمائیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائیں، کرنے کا حکم ہمیں عطا فرمایا۔ مولانا ایک مجھے ذہن میں ایک سوال آتا ہے علامہ قمر شکور صاحب، اور یہ سوال مجھ سے پیچھے سے مجھے بھیجا گیا ہے کہ یہ سوال کریں آپ حضرت سے کہ صالحین کو تو سلام آ گیا، صالحین کو تو سلام آ گیا، واللہ عالم ہم گناہگار اس میں ہیں کہ نہیں، تو گناہگاروں کے لیے آج کی رات میں کیا ملا؟ گناہگاروں کے لیے آقا کی رحمت کافی ہے، اور ہمیں آقا کے رحمت للعالمین ہونے پہ یقین کامل ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ جس نقطے پہ اس سوال کی طرف بھی میں آتا ہوں، جس نقطے کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات خاص تعلق رکھتی ہے، اس کی طرف ذرا توجہ ہم کریں کہ یہ جو عطا ہوئی نعمت نماز کی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں بندہ اپنے پاک پروردگار کے قرب میں چلا جاتا ہے، اور اس کی روح کو وہ عروج حاصل ہوتا ہے جیسے وہ اپنے پاک پروردگار کے حضور فریاد گناہ ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ امت کے گناہگار، تو عزیز میرے پیارے بھائی، میرے بڑے بھائی نے بہت خوبصورت بات پوچھی، میں بھی آپ بھی، ہم میں سے معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، اور ہمارے لیے اپنے کریم آقا کی اس جہان اور اس زندگی میں رحمت کی نظر، اور آخرت میں حضور کی شفاعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی شفاعت، آخرت میں حضور کی شفاعت، وہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پنجابی زبان کے عظیم شاعر، بہت خوبصورت نعت گو شاعر الحاج عبدالستار خان نیازی پنجابی زبان کی ایک نعت میں کہتے ہیں، نہ نیر وگایاں بن دیے، نہ دکھڑے سنایاں بن دیے، اللہ دیا سونیا محبوبہ ہن گل تیرے بنایا بن دیے، نہ نیر وگایاں بن دیے، نہ دکھڑے سنایاں بن دیے، اللہ دیا سونیا محبوبہ ہن گل تیرے بنایا بن دیے۔ تو وہ گناہگاروں کے لیے اس دنیا میں بھی حضور کی رحمت، اور آخرت میں حضور کی شفاعت جو ہے وہ اپنی امت کے لیے سب سے بڑا امت کا سرمایہ۔ اس امت کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ آخر میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہیے گا، چونکہ ابھی آپ سے پہلے بھی علماء کرام یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو لفظ عبد کا استعمال ہے اس آیت میں، لفظ رسول کا استعمال نہیں ہے یا کسی بھی اور لفظ عبد، وہ اس لیے کہ عبدیت کے طور پر اپنے حق کو بھرپور طور پر ادا کیا، یہ اس کا صلہ ملا، یہ رسالت کا صلہ یا نہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آج کی اس شب میں پھر یہ پیغام بھی ہے کہ جو عبد ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو آپ نے پہلے کی باتیں بتا دی نماز اور اس حوالے سے، جس کا تعلق میرے اور اللہ کے درمیان ہے، جن حقوق کا یا جن اعمال کا تعلق میرے اور ان کے درمیان ہے، میرے اور ان کے درمیان ہے، ان کے اور ان کے درمیان ہے، اس متعلق بھی آج کی رات کے پیغام دیجئے، تاکہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ایک بڑھتی ہوئی جو ایک انٹالرنس ہے، جو ذرا سی بات پر دست و گریبان ہے، آج کی شب میں یہ پیغام بھی ہے کہ بھائی چھوٹے موٹے جو بھی معاملات ہیں اس کو ختم کر کے تاکہ ایک بہتر سوسائٹی پروان چڑھے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بظاہر مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے، در حقیقت یہ میسج آپ سب سے ہے اور حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو انسان پھر بھی کبھی نہ کبھی تھوڑے بہت ادا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور کرنے چاہیے۔ جو آپس کے بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد جسے ہم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور بہت ہی اس کی زیادہ تاکید ہے۔ انسانیت کے ساتھ محبت، انسانیت کے ساتھ پیار اور انسانیت کی خیر خواہی اسلام کی اولین ترجیح ہے،
اور ہمارا پیارا دین ہمیں یہ بات تاکید کے ساتھ سکھاتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، لیکن انسانیت کے ناطے سے ہر انسان کا خیال رکھنا، اس ہر حوالے سے اس کا خیال رکھنا، یہ بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کے خوبصورت گوشوں کو دیکھیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثالیں حقوق العباد کے حوالہ سے قائم کی ہیں کہ ہم عام طور پر معجزات اور ایمان افروز جو چیزیں ہیں سیرت کی، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آقا کی پیغمبرانہ جد و جہد ہے، اور اس میں حضور نے جیسے اپنی امت کا تاکہ انسانوں کے علاوہ حیوانات تک کا حضور نے جیسے خیال رکھا اور ان کی ضروریات کا خیال چرند پرند کا رکھا، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ علامہ صاحب حسنہ۔ ابھی آپ نے یہ جو انما المؤمنون اخوہ والی جو بات کی آپ نے، تو میں آپ سے اب یہ سب سن رہے ہیں، گھر پہ بھی لوگ سن رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت میں اتحاد ہو، اس اتحاد کے لیے معاشرے کے علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرے میں جو عوام ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ معاشرے کے جو اہل علم افراد ہیں، جن کو ہم اصطلاحاً علماء کہہ دیتے ہیں، ہر صاحب علم آدمی عالم ہی ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق بتائے اور ان کو سمجھائے، اور لوگوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جو بات ان تک پہنچائی جا رہی ہے وہ اس بات کو، اس میں اگر امن اور سلامتی ہے اس پیغام میں، تو وہ اس کو قبول کریں دل و جان کے ساتھ، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسانیت کے نام پیغام ہے، آپ حضرات کبھی اس پہلو پہ اگر غور کریں کہ آقا کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر ہے، اور یہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت جب قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے تو آپ نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کیا، تو لنکنز ان ایک ایسا ادارہ تھا جس میں آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا۔ اس کی وجہ جو آپ نے بیان کی وہ یہ تھی کہ اس کے دفتر میں یا صدر دروازے پر ایک بورڈ تھا جس میں دنیا کے 10 بہترین قانون دانوں کے ناموں کی فہرست تھی، اور اس میں سر فہرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تھا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کو سب سے زیادہ بہترین قانون عطا فرمانے والا۔ بے شک بے شک، میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ، آپ نے وقت نکالا جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینے والے کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا میں نعت خان حضرات سے بھی چاہوں گا کہ ذرا آئیے، ذرا مدینے چلتے ہیں، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، 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 تکرر جو علم سب چھٹتے ہیں، تکرر جو علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے،
دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. شفیع صاحب ابھی صرف قبلہ نے بھی اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ آج کی اس شب کے پیغامات میں سے اہم ترین یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑا سخت مشکل کا زمانہ ہے, انٹالرنس کا زمانہ ہے, لیکن ہم نے اپنے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بس بھلا کر اس ایک نقطے پر متحد ہو جانا ہے کہ سب مصطفی ہیں. تو ذرا وہ پڑھ دیجئے نا کہ سخت مشکل ہے آقا. خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر, خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر, سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم, سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم, آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر, آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر, ہم مصیبت کے ماں